آپ دیکھیں مسلمان اسلام سے کتنا دور ہو چکا ہے. اللہ اکبر. مسلمان کا تعلق اسلام سے رہ کیا گیا ہے الا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. دیکھو کیا تعلق رہ گیا. اگر آج مسلمانوں سے پوچھو وضو کا طریقہ کیا ہے تو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں سے 5 کلمے پوچھو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے. ایمان میں مجمل اور ایمان مفصل کا ذکر کرے تو کہیں گے یہ کیا چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمان سفید داڑیاں ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن اس کو کلمہ نہ آ سکا, اس کو قل هو اللہ کی صورت نہ آ سکی. اور کل مسلمانوں کا بچہ اسلام سے اتنا قریب تھا کہ اس کے جواب کو سن کر کے بڑے بڑے اہل دانش دنگ رہ جایا کرتے تھے. گھروں میں جو تربیت کا ماحول تھا, اسلام کا جو حسن تھا, جو دینی ماحول تھا, اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے دور ہو گئے. مسلمان تو ہیں مگر اپنے دین سے دور ہو گئے. اور اچھی طرح یاد رکھنا یہ اسلام ہی ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے خود فراموشوں کو اللہ کی معرفت عطا کی ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا کو ترقی کا شعور عطا کیا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ یہی نا کہ بچیاں بیوہ ہو جائیں تو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دی جاتی تھی. بتاؤ بیٹیوں کو زندہ جلانے سے روکا کس نے ہے؟ اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. بتاؤ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ باپ کہہ کر کے بیٹیوں کی عزت کو کس نے اوپر کیا ہے, کس نے بلند کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے. عورتوں کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا. بیوی تیرے گھر کی جنت ہے یہ تصور کس نے دیا ہے؟ یہ تصور اسلام نے عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ اکبر آج ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں, اسلام سے کوسوں دور ہیں. لیکن آؤ آج ہمارے بوڑھوں کو بھی اسلام نہیں پتا, آج ہمارے جوانوں کو بھی اسلام نہیں پتا. اور ایک وقت وہ تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تربیت گھروں میں کیسے کی جاتی تھی کہ ان کو اسلام کتنا معلوم ہوتا تھا, ان کو دین کتنا معلوم ہوتا تھا, ان کو دین کی اہمیت کتنی پتہ ہوتی تھی. آئیے اس کے ایک جھلک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پھر وہی ماحول عطا کر دے, پھر وہی راتیں عطا کر دے, پھر وہی باتیں عطا کر دے, پھر وہی صبح عطا کر دے, پھر وہی شام عطا کر دے, پھر وہی ماں باپ عطا کر دے, پھر وہی اولاد عطا کر دے. اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہ بہت دکھ کے ساتھ دل کو چوٹ کرتے ہوئے لاہور کے اس کلندر نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ہماری بحر کی موجیں اس وقت ٹھنڈی پڑ چکی ہے, سونی ہو چکی ہے. اگر آج چھوٹے چھوٹے کم ظرف لوگ بھی, بے اوقات لوگ بھی اگر قوم مسلم کو مارنے کاٹنے اور آنکھ دکھانے کی بات کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی جذبہ ختم ہو رہا ہے. اگر ہمارے دلوں میں اسلام ویسے ہی بیٹھ جائے جیسے کل تھا اللہ ہمیں پھر عروج عطا کرے. اس لیے کہ اسلام کو تھامنے والا کبھی گر نہیں سکتا. جو مذہب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے ترقی کی حیثیت کیا ہے, ترقی کی اوقات کیا ہے؟ ترقی مسلمانوں کو ضرور ملے گی. دین کی طرف تو آئیں, وہ ایک جھلک جو بطور تمہید بتانا ہے. آج پوچھ لے مسلمانوں سے نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کے واجبات کتنے ہیں, اکثر نہیں بتا پائے. بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اگر کسی دولہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ دو,
اس لیے کہ مائک میں پڑے گا غلط پڑے گا تو مذاق نہ بن جائے، تو اس کی آبرو بچ جائے۔ اکثر جوانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اکثر جوانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنا نہیں آتا، جو بنیاد ہے، بیسک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اکثر لوگوں کو غسل نہیں آتا، یہ ہے۔ اور آؤ کل کا ماحول کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کل ہم بادشاہ تھے، کل ہم تاجدار تھے، کل ہم ترقی یافتہ تھے، لوگ ہمارے غلام تھے، ہم دنیا کے امام تھے۔ آج لوگ ہمیں غلام بنا چکے ہیں۔ کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ ہم بدلے، دور بدلا، اور آج ہم بدلیں گے، پھر دور بدلے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے